بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ 11ویں پارے کی چند ایک آیات دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ کے اندر سے ہم نے کل شروع کی تھی انشاءاللہ، اور آج اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس کی دیکھیں گے آیت نمبر 122۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ اب یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ اجتماعی طور پہ سبھی لوگ ہر وقت سب کرتے رہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو اپنے دفاع کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، یا مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں جہاد چل رہا ہے اور اس کے لیے سب کے سب باہر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ آ، تمام کے تمام مؤمنین سب کے سب باہر نکل آئیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آ، ہر ان میں سے ہر گروپ، جو مثال کے طور پہ قبیلہ ہے یا ہر نیشن ہے یا ہر اسٹیٹ ہے، اس میں سے ایک گروہ ایک جماعت نکلے، تاکہ ان میں تاکہ وہ دین کا علم حاصل کریں، دین کا فہم حاصل کریں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہ۔ اور جو باقی لوگ جو نکلے ہوئے ہیں باہر اللہ کی راہ میں، وہ جب واپس آئیں تو وہ ان کو تعلیم دے سکے، یعنی ایک تعلیم حاصل کرنے والا ایک ایسا گروہ موجود ہو جو کہ بعد میں پھر جو باقی ان کے بھائی ہیں ان کو تعلیم دے سکے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی نافرمانی سے بچیں۔ یہ اصل میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہ نوٹ کر لیجئے کہ مسلمان بہت سارے کام کلیکٹیولی کرتے ہیں اور اس کے لیے آپس میں کچھ چیزیں تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں 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 چیزیں ہیں جو کہ مثال کے طور پہ فوج کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے کرنی ہے، یہ فلاں چیزیں ہیں جو کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں انہوں نے کرنی ہے، فلاں چیزیں انہوں نے کرنی ہے۔ لیکن ہمیشہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو اپنا وقت وقف کرے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق باقی جتنا بھی معاشرہ ہے ان سب کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ بنا رہے، اور ہمیں دین کا علم جو ہے اس کے اندر یاد دہانی ملتی رہے۔ اور یہ کام اجتماعی ذمہ داری ہے، یعنی اگر آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ واقف ہیں اس اصطلاح سے کہ ایسے فرض ہوتے ہیں جو کہ فرائض ہوتے ہیں جو کہ فرض عین ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر شخص کے اوپر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کچھ ایسے فرائض ہوتے ہیں جو کہ اجتماعی طور پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر جو فرض عین تھا اگر وہ کسی ایک شخص نے انفرادی طور پہ نہ کیا تو پھر اس کو گناہ ہوگا، لیکن جو فرض کفایہ ہے، یعنی وہ جو اجتماعی طور پہ ذمہ داری ہے، وہ اگر میں نے نہ کیا لیکن کسی اور نے کر لیا تو پھر الحمدللہ ہمارے معاشرے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ یہی دین کا علم حاصل کرنے والا بھی اسی طریقے سے ایک فرض کفایہ، اگر ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہ کیا تو پھر اس کا گناہ ہم سب پر ہوگا۔ یہ اس کی اہمیت ہے، اور ہمارے لیے ذاتی طور پر اس کا پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ کام کرے، اور پھر اگر ایسا ایک ادارہ موجود ہے جہاں پر لوگ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی، ان کی مدد کرے یا ان کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ تو یہ تھی جناب سورۃ توبہ کی ایک آیت جس کے اندر دین کا یعنی قرآن شریف کا علم حاصل کرنا، اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اب اسی کو آپ جاری رکھیے آگے کہ وہ لوگ جو خود یہ کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو دوسروں کو یہ کام کرنے میں مدد دیتے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پر جناب ہمارے پاس سورت یونس، جو اس سے اگلی سورت شروع ہوتی ہے 11ویں پارے کے اندر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اللہ کے دوستوں کی، کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو غم ہوگا۔ اب اس دنیا میں تو خوف بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو تو تھوڑا سا کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے آخرت کی، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جو اللہ کے دوست ہوں گے ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا، باقی سب کو ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ تقوی کا مطلب جیسے آپ جانتے ہیں، پرہیز، اپنے آپ کو پرہیز کرنا، بچا کے رکھنا اپنے آپ کو ان چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔
یہ بھی یہ چیک لسٹ ہے، آپ اس کو دیکھتے جائیے، یہ تمام چیزیں جو ہمیں پوری کرنی ہے تاکہ ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، وہ فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یعنی کہ اللہ کے دوستوں میں شامل ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب ہم نے سورہ توبہ میں ایک آیت دیکھی تھی جس کے اندر ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک گروہ ہو جو کہ دین کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. یہ تو ایک نشاندہی ہوگی نا ان لوگوں کی جو کہ اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کریں گے. انشاءاللہ وہ اللہ کے اولیاء میں، اللہ کے دوستوں میں شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ جو باقی لوگ بھی جو باہر گئے ہیں، مثال کے طور پہ وہاں پہ جہاد کا ذکر ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اگر آپ باقی کام بھی لے لیں، باقی لوگ بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ گروہ جو کہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے ان کی وہ سپورٹ کرتے رہیں. تو اس کے اندر وہ بھی اللہ کے دوستوں میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لے. اب یہ مکمل اعتراف کے ساتھ کہ ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، کہ ہمارے اندر وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ ہمارے رب یہ فلاں فلاں کو بڑا بہترین کام ہم نے کیا ہے تو آپ ہمیں اپنے دوستوں میں قبول کر لیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنی جناب سے ہماری کمائیگی کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کا بھی اور میرا بھی رمضان کی جو روزے اور عبادت جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند ایک آیات ہم سننے کی اور سمجھنے کی روز کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.